میرے ذہن میں ہے بچپن کی یادوں کا، وہ اس وقت کا ہے جب صبح کی وقت ہوا کرتی تھی اور روم کے اندر اندھیرا چھایا ہوا ہوتا تھا۔ مجھے ان کا سراپا جیسا یاد ہے وہ یہ ہے کہ ہم بہت چھوٹے تھے اور میرا وزن اتنا تھا اتنے وزن کے بچے جو آپ پلنگ پہ بیٹھ کر اپنے دونوں پاؤں کو اٹھا کر جھولے کی طرف دوڑا کرتے۔ میری عمر وہی تھی، میری بڑی بھائی تھی وہ بڑی ہے، وہ بھی مجھ سے 2 سال کی بڑی تھی۔ حضرت والد صاحب گھر کی نماز کے بعد تشریف لاتے تھے اور مجھے جگاتے تھے اور اپنے پاؤں پر ایسے جھلاتے ہوئے ہمیں دعا پڑھایا کرتے تھے، بسم اللہ کی علیہ ضرور حاصل کی جائے۔ ان کا وہ سراپا آج کی سب سے پہلا وہ سراپا ہے جو یاد ہے۔ ان کی آواز جو مجھے اب تک میری سماعتوں سے ٹکرا رہی ہے، وہ بھی وہی ہے کہ فجر کی نماز کے بعد حضرت والد صاحب جب کمرے میں تشریف رکھتے تھے تو میرا روم ہم لوگوں کا ایک ہی تھا، سارے لوگ اسی میں قیام کرتے تھے اور وہ فجر کی نماز کے بعد بلند آواز سے تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو بلند آواز سے ان کی تلاوت آج بھی میرے کانوں سے ٹکرا رہی ہے، خاص طور سے سورہ اور سورہ تبارک الذی، یہ جو بھارے جو مستقبل اس وقت زور سے پڑھا کرتے تھے۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کسی کے استاد تھے، کسی کے مرشد تھے، کسی کے قاضی تھے، کسی کے مربی تھے اور میرے تو سب کچھ تھے۔ ان کے جانے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ میں کسی تیز دھوپ میں کھڑا ہوں اور سر پر سایہ نہیں ہے۔ ان کی تدریس کے واقعات ان کے شاگرد بیان کرتے ہیں، لیکن ان کی تربیت کے وہ واقعات جو خاص طور سے میرے ساتھ ہوئے، کیونکہ میں ان کا ایک ہی ذریعہ اولاد ہوں، اس لیے کچھ بہت سارے واقعات ان کی تربیت کے میرے ذہن کے خاکوں میں ہیں۔ میں نے کچھ لکھے ہیں اس کے اندر، ابھی تک ان کا معمول تھا گاڑی کا ایک واقعہ مفتی صاحب نے تذکرہ کیا ہے، اور میرے ساتھ تو ہمیشہ ایسا ہوتا تھا عشاء کی نماز کے بعد جب وہ مدرسے سے گھر تشریف لاتے تھے اور میری بائک نہیں ہوتی تھی تو سب سے پہلے مجھے فون آتا تھا کہ رات کے اس وقت تک تم کہاں ہو۔ میں یہ واقعہ خاص طور سے اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ اس وقت تربیت کے تعلق سے جو غفلت ہے عام طور سے، جبکہ میں 29-30 سال کا ہو گیا ہوں، رات کے کسی وقت عام طور سے کبھی کبھی داغوں میں مدرسے کے کسی کام سے کسی ذمہ دار سے مشورے میں مجھے داخل ہو جائے گا تو وقت فون کرتے تھے کہ رات کے اس وقت تک تم کہاں ہو۔ کبھی بائک سے نہیں جانا ہوتا تھا تو باضابطہ ان کی طرف سے تنبیہ ہوتی تھی کہ دعاؤں کا اہتمام کر کے جانا، دربھنگہ جانا ہے، پنجاب جھنڈیا جانا ہے، تو اگر مسافت آدھے گھنٹے کی ہے تو آدھے گھنٹے کے بعد ان کا بھی فون آتا تھا کہ منزل پہ پہنچ گئے یا نہیں پہنچ گئے۔ پھر ان کو پتا ہوتا تھا کہ یہ کام 1 گھنٹے کا ہے تو 1 گھنٹے کے بعد دوبارہ فون آتا تھا کہ تم اس کام کے بعد بلاک میں ہو یا نہیں بلاک میں ہو۔ پھر جب ایسا لگتا تھا کہ میرا سفر پورا ہو گیا ہوگا اور میں گھر پہ آ گیا ہوگا، پھر فون آتا تھا کہ گھر پہنچ گئے یا نہیں پہنچ گئے۔ تو یہ ان کی تربیت کا انداز تھا۔ کبھی کبھی مجھ سے پوچھ لیا کرتے تھے کہ گاڑی چلاتے ہو تو دعا پڑھتے ہو؟ میں نے کہا الحمدللہ پڑھتے ہیں۔ کون سی دعا پڑھتے ہو؟ یہ اس طرح کے واقعات میں سنا رہا ہوں۔ اب کیا ایک عالم سے یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ ان سے کوئی عالم یا کوئی دوسرا دعا پوچھے کہ کون سی دعا پڑھے ہو سنا، لیکن وہ سنا کرتے تھے کہ کون سی دعا تم نے پڑھی ہے وہ دعا تم سنا۔ بچپن کے اندر خاص طور سے نماز کی حاضری کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے اور نماز کی پابندی کی بڑی فکر کیا کرتے تھے، اور نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ ان کی بہت خاص نگاہ اس بات پہ رہتی تھی کہ میرا اٹھنا بیٹھنا اور میری صحبت دین کے ساتھ ہے۔ ہمیشہ وہ اس بات کی تاکید کیا کرتے تھے کہ اچھوں کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہو، یہاں تک کہ نماز کے اندر اگر میرے بغل میں کسی ایسے بچے کا قیام ہو گیا اور ایسا راغب کھڑا ہو گیا جو مشہور ہے کہ بہت کھیلتا ہے اور بہت کودتا ہے، پڑھائی پر توجہ کرنے، تو فوراً بات میں تبدیل ہوتی تھی کہ تمہارے بغل میں فلاں بیٹھا تھا، اس کا مطلب تم دونوں کہیں سے ساتھ ملا لیں۔ اس قدر باریکیوں کے ساتھ وہ میری تربیت پر نگاہ کیا کرتے تھے۔ ایسے ہی وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ بیٹا دعاؤں کا اہتمام کرو اور بولڈ ہو کے رہا کرو۔ یہ انہی کا جملہ ہے، دعاؤں کا اہتمام کرو اور بولڈ ہو کے رہو، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا۔ یہ ان کی تاکید ہوا کرتی تھی ہر موقع سے۔ جہاں تک ان کی شفقت کا معاملہ ہے تو میرے ساتھ ان کی شفقت دونوں ہی طرح کی ہوئی ہے، اور جو لوگ میرے بچپن کو جانتے ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہوں گے۔ کوئی بچہ اگر شرارت کر رہا ہو، معمولی سا چھوٹا سا بچہ، تو ماں کی شفقت کا دو انداز ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر اس کی غلطی ہوئی وہ کہیں گر گیا تو ماں فوراً
दौड़ती है तो उसे अपने सीने से लगाती है, उसे दुलार करती है, प्यार करती है ताकि बच्चा चुप हो जाए। कभी ऐसा होता है, आपने देखा होगा शब्दों से एक दूसरा अंदाज होता है कि बच्चा शरारत किया और उस वो गिर गया, वो रोने लगा, तो माँ मोहब्बत की इतना होती है और मोहब्बत का एक दूसरा तरीका है कि उसे गले नहीं लगाती है, बल्कि उसे मजीद उस वक्त एक थप्पड़ लगाती है कि वो ऐसी शरारत क्यों। हज़रत मौलवी साहब रहमतुल्लाह अलैह की शफ़क़त इन दोनों के अंदाज में रखा है। कभी वो गलतियों पर फौरन तब्दील नहीं करते थे, बाद में महीना 2 महीना हफ्ता 2 के बाद बोला करते थे कि तुमने ऐसे मौके से वैसा क्यों किया। और कभी ऐसा होता था कि बड़ों को टोका करते थे और कभी क्या करते थे कि ये काम गलत है, ऐसे वैसे नहीं होना चाहिए। हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की शफ़क़त का मामला जहाँ तक है, बचपन के अंदर मुझे याद आता है कि वो मेरी थोड़ी सी तकलीफ पर और मेरी थोड़ी सी बीमारी पर भी वो बेचैन हो जाया करते। दारुल दौर के साल में था और मुझे जॉन्डिस हुआ और खतरनाक जॉन्डिस हुआ। एक रात ऐसी गुजरी मेरी कि मैं पूरी रात बुखार की शिद्दत की वजह से सो नहीं सका और मैं नाश किया करता था अपने वालिद साहब पर। कोशिश हुई होती थी कि उनको अपनी मामूली बीमारी नहीं बताऊं, लेकिन जब दर्द बहुत ज़्यादा हद से बढ़ता था तो फिर इलाज में उनके पास जाते थे और उनके साथ अपनी बीमारी और अपने बोझ को शेयर करते थे। मैंने फजर की नमाज के बाद फ़ोन किया देवर से और जैसे ही अब्बा ने इधर से भिड़ो करा तो मैं बेकाबू हो गया और मैं अपने आंखों पर ज़ब्त नहीं कर सका और मेरे आंखों से आंसू निकलने लगे और मैंने कहा मुझे बहुत तेज बुखार आ रहा है। तो उनका जुमला था, मैं अभी आ जाऊँ क्या, फजर के बाद का वक्त था और उन्होंने जल्दी मामू को फ़ोन किया। हमेशा हसन साहब यहाँ मौजूद है, वो उसी वक्त जो बेटी के लिए उस पीढ़ी के ज़माने में हर बात पर इस्तिजा खाने जाते थे। जब मैं इस्तिजा से बात करने आता था तो पूछा करते थे इस्तिजा साफ हुआ कि नहीं हुआ। मतलब ऐसी पेशेंटी थी। अब एक दवा मैंने अभी खाई है, 1 घंटे के बाद मैं इस्तिजा से बात करूँ, हमारा इतना खतरनाक जॉन्डिस उसमें एक दवा खुरा कर क्या असर हो सकता है। लेकिन मेरी सेहत के कानून से उनकी इसी वजह की कदम हुई। तफसील ये वक्त नहीं है, मैं खासतौर से इस वक्त मुझे अतीत की ज़िंदगी के ख्याल से बताना चाह रहा हूँ। अभी इस बार ऐसा हुआ रमज़ान के बाद से अकाबिर उलमा की मौत या उनकी वफ़ात से तो मेरी तबीयत में ऐसी पेशेंटी थी और मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं भी दुनिया में नहीं रहूँगा। ऐसी पेशेंटी और घबराहट इस रमज़ान के बाद से हुई है। वो तो हज़रत खानी रहमतुल्लाह अलैह की कुछ तस्लीफ़ात और हज़रत मौलाना आज़मी रहमतुल्लाह अलैह की कुछ किताबों का मैंने मुताला किया तो मुझे तसल्ली हुई। और ये सोचा था कि हज़रत वालिद साहब से जाकर ये कैफियत बताऊँगा, शायद मेरी ये कैफियत दूर हो, लेकिन उनकी पेशेंटी की वजह से कि वो खामखा परेशान हो जाएंगे मैं उनके पास गया नहीं। फिर अभी जुलाई के अंदर 15 जुलाई के बाद से मुझे शदीद बुखार आया और 20 जुलाई तक मेरी ये बीमारी नहीं। फिर एक रात में बेचैनी की वजह से सो नहीं सका और मेरी ये बेचैनी मेरे घर के लोगों ने महसूस की और अब्बा को इसकी इत्तला दी गई। अगले दिन 20 तारीख को अब्बा ने मुझे फ़ोन किया कि सुना है तुम्हें बुखार है और तुम रात को सोए नहीं। मैंने उनके इत्मीनान के लिए कहा कि नहीं, मैं मेरी तबीयत ठीक है और अब मैं ठीक हूँ। लेकिन इत्मीनान के लिए असर के बाद मदरसे में दारुल नज़ा आया। जिस दिन वो बीमार हुए उससे ठीक 1 दिन पहले ये वाक़या जब दारुल नज़ा में आया तो तिलावत कर रहे थे। मैंने वो तिलावत के दरमियान हमारी होना मुनासिब नहीं समझा। मैं दारुल नज़ा के बाहर इंतज़ार करने लगा। इसी दौरान किसी का फ़ोन आया तो बाहर तशरीफ़ लाया और उन्होंने मेरी तबीयत पूछी और इत्मीनान का इज़हार किया। उस मजलिस में एक खास बात हुई जो मेरी 20 साल ज़िंदगी में कभी नहीं हुई। उन्होंने उस मजलिस में 2 बातें ऐसी उनकी तरफ से हुई है जिससे मुझे बाद में ऐसा लगा है कि अल्लाह के इस बंदे को मौत का इंतज़ाम बहुत पहले हो गया था। इस 10 दिन के दरमियान 20 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक कुछ ऐसे वाक़यात क्योंकि मैं मुस्तकिल उनकी खिदमत कर रहा हूँ तो अब वाक़यात की कड़ियों को जोड़ रहा हूँ तो ऐसा लगता है कि उनको मौत का इंतज़ाम पहले हो गया था और वो मुसलसल इसकी तैयारी कर रहे हैं। चुनांचे उन्होंने उस दिन पहली बार ऐसा हुआ मेहमानों के साथ हम लोग मदरसे में जाया करते थे, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि उन्होंने अपने बगल में बिठाया, मेरे लिए नाश्ता बनाया, चाय बनाई स्पेशली मेरे लिए और फिर मुझसे मेरे मामला पूछे तुम्हारे वज़ाइफ और मामला पूरे होते या नहीं होते। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हो गए। उन्होंने एक खास बात उस मजलिस में ये कही कि देखो बहुत दिनों से मैं ये चाह रहा था कि तुम अपने वजीफे में एक और वजीफे को शामिल करो, तो ये कि रोज़ाना सूरह इखलास 200 मरतबा पढ़ा करो। मेरे उस्ताद मौलाना आज़मी रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे कहा था मेरे मामलात का हिस्सा है और फिर अंदर गए एक किताब से लेकर के आए और उसमें जो फातिहा सूरह इखलास 200 पढ़ने के फज़ाइल लिखे हुए थे वो खुद भी उन्होंने पढ़कर सुनाए
اس میں یہ تھا کہ جو آدمی یہ پڑھتا ہے تو 66 دفعہ قرآن مجید ختم کرنے کا مجھے ثواب ملتا ہے۔ اب جب کبھی میں اس اخلاص کا وظیفہ پڑھ کر ان کے مذاق اور ان کے غم پہ جاتا ہوں تو کیا آنکھوں سے آنسو آتے ہیں۔ اعتماد سے ٹھیک 10 دن پہلے انہوں نے یہ وصیت کی، ایسا لگتا ہے کہ کہیں ان کو انکشاف تھا اور انہوں نے اپنے لیے اظہار ثواب کا ایک بڑا ذریعہ اس وظیفے کے ذریعے سے اپنے لیے شروع کرایا، اور میں ابا کے لیے تلامذہ کو بتانے کو بتایا، انہوں نے اس چیز کو اپنے بتایا کہ شامل کر دیا۔ اسی دن اس کے اگلے دن ان کا فون آیا کہ مجھے بخار ہے، میری دوائی لائی گئی تفصیل کا وقت نہیں ہے، میں ساتھ آپ کو بیان کروں۔ تقریباً 21 سے لے کر 25 تاریخ تک دوائیں کھاتے رہے، بخار آتا رہا ہوتا رہا، طبیعت میں ایسی کوئی گھبراہٹ کی بات نہیں تھی، وہ تو نہیں احتیاط ہم لوگوں نے چیک کرایا، سارے رپورٹس نارمل تھے۔ انتقال سے پہلے والے جمعے میں ایک خاص بات نہیں، اور وہ خاص بات بھی ایک بڑے نیک دکتر سنت شخص نے ان سے کہی اور بڑے جذباتی انداز میں ان سے کہی جب وہ ان کی تعزیت کے لیے آئے ہوئے تھے کہ آپ تو کہتے ہیں کہ 40 سال کے بعد مجھے اس سے لپٹ لینا چاہیے، تو آپ کو موقع کا کیا کام ہے؟ آپ کے پیچھے مطلع صاحب اور آپ کی تلامذت کی بڑی ٹیم ہے، وہ آپ کے کام کو لے کر چلیے، آپ کو کیا کام؟ اس جملے کو سننے کے بعد میں نے ابا کے چہرے پر دیکھا تو اطمینان جیسا جھلک رہا تھا۔ تو اس نیک بندے کی زبان سے ابا کے اس بیماری میں یہ جملہ آتا ہوا، آپ کو سوچتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ شاید اس بندے کو بھی ابا کی موت کا انکشاف ہو گیا۔ پھر اس کے بعد انتقال سے 4 روز پہلے سوموار کی شام کو انہوں نے مجھے میں ان کو اپنے کمرے میں لے گئے۔ میری خواہش تھی کہ ابا حضور نئے کمرے میں آ جائیں، نئے مکان میں کوئی رہے نہیں تاکہ ان کا تبرک اور تو ہم اس کو اپنے کمرے میں لے آئے۔ ابا نے میرے بستر پہ ایسے تشریف رکھا تو ان کی آنکھوں سے کیا آنسو آ گیا، اور ایسا پہلی بار ہوا تھا زندگی کے اندر کہ ابا کی آنکھوں میں آنسو دیکھے اور آواز میں لرزش کی، اور روتے ہوئے انہوں نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی طرف سے موت کا ایک وقت ہے جو لوگ ساری تدبیر کر رہے ہیں اور سارے تعبیر دعائیں کر رہے ہیں، اگر شفا مقدر ہوگی شفا ہو جائے گی، لیکن اگر شفا مقدر نہ ہوئی اور میرے ساتھ کچھ ہو گیا تو بالکل نہ گھبرانا۔ یہ ان کا جملہ تھا۔ پھر ان کے بعد انہوں نے کچھ نصیحتیں کی جو میرے وصیت ثابت ہوئی، اور وہی وصیتیں میں آپ حضرات کو اس لیے سے سنا رہا ہوں کہ آپ بھی یقیناً ان کے روحانی فرزند کے درجے میں۔ انہوں نے فرمایا کہ ہمیشہ نماز کا اہتمام کرنا، اور فرمایا کہ گناہ مت کرنا، اور مستقل روئے جا رہے تھے اور یہ باتیں ارشاد فرما رہے تھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو ہمیشہ سادی زندگی گزارنا، کبھی الجھن نہیں ہوگی، اور اپنا ایک معمول انہوں نے بتایا کہ میں نے زندگی میں کبھی کسی سے قرض نہیں لیا، کبھی کوئی ضرورت پیش آئے تو اللہ کے سامنے بھی لانا، تمہاری ضرورت پوری ہو جائے گی۔ یہ خاص بات انہوں نے ارشاد فرمائی کہ اگر گھر کے اندر خوشحال زندگی چاہتے ہو تو ہمیشہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، نصیحت تھی۔ اور پھر روئے جا رہے تھے، اور بخاری کی وہ روایت جو ہمیشہ وہ سناتے تھے، انہوں نے پوری روایت سنائی۔ یہ انتقال سے 3 دن پہلے کی بات ہے، اس طرح اس کو بالنسائی ہے اور ان کا مطلب منزل وہ یہ نصیحتیں فرما رہے تھے، اور میرے نگاہوں میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے آخری وقت کے وہ کلمات بول رہے تھے۔ آپ جب دنیا سے پردہ فرما رہے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری باتیں ارشاد فرمائی یہی تھی کہ نماز کی پابندی کرنا اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ، گھر کے عورتوں کے ساتھ، گھر کے لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری کلمات تھے۔ اور اب تو حضور نے بھی اپنی زندگی کے آخری ایام میں جو نصیحتیں فرمائی، جو وصیتیں ہوئی، پھر فرمایا کہ تمہاری والدہ ہے، ہمیشہ ان کا خیال رکھنا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ موت کو دیکھ رہے ہو اپنے سامنے، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ قبر میں جا رہے ہو، یہ باتیں ارشاد فرما رہی ہو۔ ہم وارثین کو تو یہ امید تھی کہ وہ عنقریب ٹھیک ہو جائیں گے، اور انہوں نے اپنی بیماری کو اپنے ذہن پہ سوار کر لیا ہے، اس لیے وہ اس طریقے کی باتیں ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور پھر قرآن مجید کی روایت اپنے مخصوص انداز میں پوچھنے لگے، پڑھو اور قرآن میں سناؤ وہ آیت وقت ضرورت جناح الذل للرحمن، اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ سلوک کرو، تو پوری آیت انہوں نے سنائی۔ پھر کچھ معاملات تھے ان کے زمینوں کے متعلق، لوگوں سے متعلق، وہ معاملات کی انہوں نے وضاحت فرمائی اور ساری وصیتیں انہوں نے کی۔ منگل اور بدھ کی رات میں پوری رات میں خدمت میں تھا، جاگا ہوا۔ بدھ کی صبح کو وہ پھر رونے لگے جب انہوں نے چائے دے رہا تھا، اور انہوں نے ایک دعائیں کلمہ کہا، انہوں نے کہا کہ تم نے میری بڑی خدمت کر دی، اللہ تعالیٰ تمہاری نسلوں کو آباد اور شاداب رکھا۔ تو میں نے کہا کہ حضرت میں نے تو آپ کی کوئی خدمت نہیں کی، یہ تو میری سعادت کی بات ہے، اور میرے اوپر آپ کہا تھا کہ میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں، اسی طرح بولے نہیں تم نے بڑی خدمت کر دی، اللہ تمہاری نسلوں کو خوش رکھے۔
اور میں تو اندر سے بالکل بے قابو ہوا کرتا تھا، لیکن صرف اس لیے ان کے سامنے ضبط کا بندھن باندھے پڑا رہتا تھا تاکہ ابا پریشان نہ ہو جائے۔ اسی سے میرے یہاں بچے کی ولادت ہوئی، اس وقت میں اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر پایا، جب وہ خوشخبری سنا رہا تھا تو میں رونے لگا، اور میں نے ان کو بتایا کہ لڑکا ہوا ہے۔ میرے آنسوؤں کو دیکھ کر کے وہ فوراً چپ ہو گئے تاکہ وہ نہ رونے لگے، اور فوراً انہوں نے مجھے تسلی دی کہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں نوازا۔ پھر اس کے بعد اسی دن شام کو حضرت محمد صاحب تعلیم دیوبند اور حضرت ناظم صاحب ہمارے شریعت کو نے بات کی، اور بڑے حشاش پرشاش نظر آئے، بڑے مطمئن تھے، اور ایسے مطمئن تھے جیسے وہ بالکل ٹھیک ہو گئے۔ جب جمعرات کی صبح آئی جس دن انتقال ہو رہا تھا، تو میں اس دن ان کو چائے پلانے کے لیے حاضر تھا، 8:30 بجے صبح کا وقت تھا، ان کو چنا بادام وغیرہ کھلایا۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ مجھے استنجے کا اعتراض ہے، استنجا کی تشکیل لے گئے۔ استنجا سے جب باہر آئے تو میں نے محسوس کیا کہ بہت بےچینی تھی۔ ہم 4-5 لوگ مستقل ان کی تیمارداری کر رہے تھے، حضرت مفتی صاحب جان پرکاش، حضرت مفتی مسیح صاحب، حافظ صادق، حافظ فصیح، یہ لوگ تھے مستقل ان کی تیمارداری کرتے تھے۔ لیکن اس وقت صرف میں تھا۔ جب ابا استنجا سے باہر تشریف لائے تو ان کی کیفیت دیکھ کر میں بہت گھبرا سا گیا، اور بستر میں تشریف لائے اور لیٹ گئے، ادھر کی طرف پاؤں تھا، پچھلی طرف سر تھا، اور میرے بستر پہ آرام کرنا تھا، اور سانس مستقل اکھڑ رہی تھی، اور لیٹنے کے بعد فوراً بلند آواز سے وہ دعائیں پڑھنے لگے، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اور بے چینی بھی تھی، شدت بھی تھی، تکلیف بھی تھی، پریشانی بھی تھی، لیکن کہیں گھبراہٹ نہیں تھی، اور بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ اطمینان کے ساتھ بے چینی یہی آنکھیں بند کیے ہوئے مستقل دعاؤں کے اندر مشغول ہیں۔ تو اسی درمیان مفتی مسیح صاحب تشریف لے آئے، انہوں نے کہا کہ حضرت آپ آہستہ پڑھیے، آپ کی سانس میں تکلیف ہو رہی ہے، اب تو پریشانی ہوگی۔ تو حضرت نے آہستہ پڑھنا شروع کیا، اور مستقل پڑھتے رہے، دعاؤں میں وہ مستقل مشغول ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے کہنے لگے کہ یہ میرا آخری وقت ہے، مجھے دل میں روح کر دو اور سورہ یاسین پڑھو۔ جب یہ باتیں انہوں نے کہی تو پھر بے قابو ہو گیا، اور میں دوسرے کمرے میں جا کے بے تحاشا رونے لگا۔ لیکن فوراً مجھے خیال آیا کہ ابا نے کہا ہے کہ یہ میرا آخری وقت ہے، تو مجھے ان کی خدمت ہونا چاہیے۔ پھر فوراً بھاگ ان کے پاس آیا، لیکن سرہانے میں جانے کی ہمت نہیں، میں پائیدانے میں کھڑا ہو گیا۔ پائیدانے میں کھڑا ہو کر کے میں نے دیکھا کہ وہ دعائیں پڑھ رہے ہیں، اور میں نے ان کے پاؤں پر غور کیا تو پنڈلی پہ وہ چڑھائے ہوئے تھے، اور میں نے کبھی کسی شخص کی جان اور روح نکلنے کا منظر اپنی آنکھوں میں کبھی نہیں دیکھا۔ البتہ قرآن کی آیت میرے ذہن میں تھی، یہ روح نکلنے والی ہوتی ہے تو آپ کی نظر کیا کرنے پنڈلی کو پنڈلی پہ چڑھا دیتا، اور یہ آیت میرے ذہن میں آئی تو میرا ذہن کھٹا کہ ابا نے جو کہا کہ یہ میرا آخری وقت، لگتا ہے کہ انہوں نے صحیح کہا، اب تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اور میں نے اپنے آپ پر بہت کنٹرول کیا، اور میں بہت سراہنے گیا، اور ایک تکیہ اٹھا کر کے میں نے اتر کی طرف رکھا تاکہ ہم جو لوگ مل رہے ان کو بھی ضرور کریں۔ لیکن جیسے میں نے اتر کی طرف تکیہ کیا، ایسا لگا کہ اس کی جسم میں روح لوٹ گئی، وہ ایک آخری بار انہوں نے آنکھ کھولی، میرے اوپر آنکھیں ڈالی، پھر آنکھ بند کر دیا، اور خود سے اٹھ کر کے وہ اتر کی طرف ہو گئی، اور دائیں ہاتھ دائیں رخسار کے نیچے سنت کے مطابق لیٹنے کا جو طریقہ ہے اس طریقے سے وہ لیٹ گئے، اور مسلسل اللہ 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 کا ذکر کرتے رہے، اور پھر اس طریقے سے وہ اللہ اللہ کہتے ہوئے 10:12 پر اللہ کے حوالے ہو گئے۔ وقت کے انتقال کے بعد وہاں پر رہنے کی ہمت میری نہیں ہوئی، لیکن جب ان کے لاش کو، ان کے ناش کو جب تخت پہ لٹایا گیا تھا تو میں بڑی ہمت کر کے ان کے قریب میں گیا، لیکن وہاں جاتا تو میں رات ہو جاتا تھا، لوگ مجھے وہاں سے ہٹا دیتے تھے، لیکن بڑی ہمت کر کے آخری بات میں وہاں کچھ کے بیٹھا ہوا تھا، اور میں بہت غور سے ان کے چہرے کو پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ان کے چہرے کی جو حالت تھی اس وقت، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نشان نبی بات کو ہے جو مر گائے تبسم کر لگے ہو، یہ تبسم اس کے ہونٹ پہ ہوتی ہے، لیکن ابا کے چہرے پر اس وقت جو کیفیت تھی وہ کیفیت تھی جو ان کے استاد اور باپ جیسے شفیق استاد حضرت مولانا آصف رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی۔ جب اپنی صوت میں پہلی بار آپ کا دیوی تعالیٰ بنارس میں حضرت کی درسگاہ میں تھے، مولانا نے ان کا خاکہ کھینچا ہے کہ ایک طالب علم نے بلند آواز سے اردو کی آواز پڑھنی شروع کی، ان کی آواز میں مجھے متوجہ کیا، تو میں نے اپنی سراپے میں نظر ڈالی تو دیکھا کہ یہ یتیم سی مسکین سی صورت والا لڑکا جو چہرے سے ہی یتیم معلوم ہو رہا، وہ بلند آواز سے تلاوت کر رہا ہے۔ ابا کے چہرے پر اس وقت وہی یتیمی اور وہی مسکینیت تھی، اور شاید مفتی نبی صاحب کا وہ شعر ہے الہی تیرے در پر میں بھکاری بن کے آیا، شاید اسی معصوم
اور اس تین چہرے کے ساتھ وہ اللہ کے دربار میں اللہ پڑھتے تھے، اللہ کے حوالے سے ان کی پوری زندگی کی کام بس یہیں آ کر ٹوٹتی تھی، اور وہ کسی سے اس بات کو سمجھوتا پوری زندگی نہیں کیا انہوں نے، میرے ساتھ نہیں کیا، گھر میں کسی کے ساتھ نہیں کیا، تو دوسروں کے ساتھ کیا کرتے کہ اگر اللہ اور اللہ کا حکم ہے تو وہ ٹھیک ہے، اور اگر نہیں ہے تو وہ چاہے بیٹا ہو یا کوئی ہو، اس کو سمجھوتا نہیں کیا کرتے۔ حضرت کی فکر کی وقت چونکہ کم ہے، میں نے ان کے آخری وقت کی جو باتیں خاص طور سے اس کو عرض کی ہیں، وہ اس لیے عرض کی کہ ان کی جو وصایت ہے، ان کی جو وصیتیں تھیں، دراصل یہی وصیتیں ان کے بعد ان کی صحیح تعبیر پیش کرنے کے لیے ہمارے لیے مشورہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اللہ کے موقع سے کہا تھا فَلْيُصَلِّ شَاهِدُ الْغَائِبِ، اپنے پیاروں صحابہ کرام سے زیادہ محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس کو تھی؟ آپ نے اپنے پیاروں کو یہ تعزیت پیش کرنے کا طریقہ بتایا تھا کہ میری جو فکر تھی، میرا جو مشن تھا، میرا جو پیغام تھا، وہ تم دوسروں تک پہنچا دو۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کی عقیدت تھی، آپ صبح سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابو ہریرہ فاؤنڈیشن کی چیئرمین میرے عزیز میرے دوست مولانا یوسف ہریرہ قاسمی، ان کا خاص طور سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس تعلیمی پروگرام کو منعقد کیا ہے، اور ان کی ایک آواز پر شہر کے اطراف کے علماء بھی یہاں موجود ہیں اور ہمارے نوجوان دوست بھی یہاں موجود ہیں۔ ان سب کے لیے بس یہی پیغام ہے کہ ان کی سچی تعظیم یہی ہے کہ ان کا جو مشن تھا اور ان کی جو فکر تھی، اس فکر اور اس مشن کو آگے بڑھایا جائے۔ ان کی فکر اور ان کا مشن کیا تھا، تفصیل صاحب لوگوں نے بیان کیا اور بیان کریں گے بھی، ہم سے انہوں نے بیان کیا تھا اس خاص موقع سے، خاص حالات کے سندرب میں، کہ دیکھو علاقے میں رہتے ہوئے کبھی میرا کسی سے کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہوا، علاقے میں رہتے ہوئے میرا کبھی کسی سے کسی بھی مسئلے میں ذاتی اختلاف نہیں ہوا ہے، کبھی بھی اختلاف ہوا ہے تو وہ صرف اور صرف مدرسے اور مسجد کو لے کر ہوا ہے۔ ان کا اوڑھنا بچھونا مسجد اور مدرسہ تھا، اور اس مدرسے اور مسجد کی ترقی کے لیے اور اس کو صحیح ٹریک پر لانے کے لیے انہوں نے کبھی کسی سے سمجھوتا نہیں کیا۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغامات کو عام کرنا، اور اس کے لیے ان کے دینی مراکز کا تحفظ، جو ان کی زندگی کا سب سے بڑا مشن تھا۔ ہم سب کے لیے جو ان کی روحانی اولاد ہیں، ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی جو یہ امانت ہے اور مسلمین کی شکل میں، اور ان کی جو تحریک تھی مختلف تحریکوں کی شکل میں، ہم کے اس ادارے کے تحفظ کا یہاں پہ عزم کریں انشاءاللہ، کہ اپنے اس ادارے کی کامیابی حیات کرتے رہیں گے، اور اتحاد و اتفاق کے ساتھ اپنے اس ادارے کے لیے بے لوث قربانیاں دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آج کے اس پروگرام کے منعقد کرانے والوں کو، مولانا یوسف اور ان کی پوری ٹیم کو بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ والد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم و خیرات کے ساتھ ہم سب کو دینی مزاج کے ساتھ دینی کاموں کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔